مشکل سے باہر کھڑی اپنی بہن اور کزن سے جان چھڑواتا وہ کمرے کا دروازہ لاک کرتا اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر بیڈ پر پڑی تھی جہاں سجی سنوری اس کی دلہن گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتے اپنی شیروانی نکال کر صوفے پر پھینکتا، الماری سے اپنے لیے آرام دہ کپڑے نکالتا، واش روم میں گھس گیا۔ ہاں، اس کا منہ کھلا تھا۔ وہ کب سے اتنے بھاری زیور، اتنے بھاری کپڑے پہنے، اوپر سے گھونگھٹ کیے، اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، اور وہ محترم بغیر اس کی طرف دیکھے واش روم میں جھانک گھسا۔ آئینہ کا دل کیا اپنی ساری تیاری بگاڑ ڈالے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے پر عمل کرتی، واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے اپنا گھونگھٹ ٹھیک کرتی سیدھی ہو کر پہلے والی پوزیشن میں ہی بیٹھ گئی۔ سکندر حیات آئینے کے سامنے آتے اپنے بال تولیے سے سکھاتے، انہیں برش کرتا، خود پر پرفیوم چھڑکتا ہوا ساتھ ہی ساتھ آئینے میں ابھرتے اس کے عکس پر بھی نگاہ جمائے ہوئے تھا، جو کبھی ہل کر ایک طرف ہو رہی تھی تو کبھی دوسری طرف۔ وہ خود کو اچھے سے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کو اس طرح سے کرتے دیکھ کر سکندر حیات کے لبوں پر مسکراہٹ مچلنے لگی، جس کو چباتے وہ ہمیشہ کی طرح سخت تاثرات اپنے چہرے پر سجائے اس کی طرف بڑھتا ہوا اس کے مقابل آ بیٹھا۔ اس نے جیسے ہی آئینے کا گھونگھٹ ہٹانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہو گئی۔ ارے بڑی جلدی ہے آپ کو گھونگھٹ ہٹانے کی؟ اس نے اپنی سریلی آواز بکھیری تو سکندر حیات تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس لڑکی سے کچھ بھی امید کر سکتا تھا، اس لیے پرسکون سا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر کب ہٹانا چاہیے مجھے؟ اس نے پرسکون انداز میں سوال کیا۔ پہلے مجھے منہ دکھائی کا کوئی تحفہ تو دیں، آئینے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کو اتنا ہی نہیں پتا تھا کہ منہ دکھائی بھی دینی ہے۔ ویسے تو میں سالوں سے دیکھ رہا ہوں تمہارا چہرہ، لیکن پھر بھی بتا دو کیا چاہیے تمہیں منہ دکھائی میں؟ سکندر حیات نے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے منہ دکھائی میں ڈائمنڈ رنگ چاہیے، نہیں تو فورن ٹریول کے ٹکٹ۔ وہ گھونگھٹ میں سے ہاتھ باہر نکالے بڑے مزے سے بولی، جبکہ اس کی بات پر ضبط کرتے سکندر حیات بمشکل خود کو کچھ بھی الٹا سیدھا کہنے سے روک گیا۔ وہ کچھ کہہ نہیں رہا تھا تو یہ لڑکی اس کے سر پر ناچنے کو تیار ہو گئی تھی۔ ایک تو خاندان کی سب سے نکمی لڑکی جس کے ہر کام سے جان نکلتی تھی، اس جیسے ہینڈسم ہونے ہار لڑکے کو اس کے ساتھ پھنسا دیا گیا، اور اوپر سے اس کی ڈیمانڈز۔ وہ نفی میں سر ہلاتا سخت تیور لیے اسے گھورنے لگا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا اچھا ہوں تو میں فورن ٹریول کے لیے ٹکٹ اور ڈائمنڈ رنگ دوں گا؟ سکندر حیات نے تنزیہ نظر اسے گھونگھٹ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اب آپ اتنا امیر کبیر تو ہیں تو میرے لیے، یعنی اتنی اپنی پیاری سی بیوی کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، آئینے نے شاہانہ بے نیازی سے کہا۔ سکندر حیات نے آئی برو چڑھاتے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی پیاری سی بیوی کہنے پر سکندر حیات نے سر سے پیر تک اسے دیکھنا چاہا، لیکن اس کے سر پر اوڑھے گھونگھٹ اور بیڈ پر پڑے اس کے لہنگے پر ہی نظر گئی تھی۔ کہاں کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتا ہوں، لیکن یہ تب کروں گا جب تم خود کو اس قابل بنا لو گی۔ ابھی کے لیے میرے پاس تمہارے لیے ایک گفٹ ہے، سکندر حیات نے سنجیدگی سے کہتے سائڈ ڈرار سے پیپرز نکالتے اس کے سامنے رکھے۔ آئینے نے پیپرز کو گھونگھٹ کے نیچے سے اپنے قریب کرتے حیرت سے ایک نظر گھونگھٹ کے اندر سے ہی سکندر حیات پر ڈالی، پھر پیپرز کو دیکھا تو اس کی جان حلق میں اٹک گئی، کیونکہ وہ کسی پراپرٹی کے پیپرز نہیں تھے جن کو لے کر وہ خوش ہوتی، وہ اس کے کالج کا ایڈمیشن فارم تھا۔ آئینے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سکندر حیات نے اپنی مسکراہٹ دباتے اس کا گھونگھٹ ہٹایا تاکہ اس کے تاثرات ملاحظہ کر سکے۔ اس کی توقع کے مطابق وہ تھوک نگلتی ہوئی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایڈمیشن فارم کو دیکھ رہی تھی۔ پڑھائی سے اس کی جان چاہتی تھی، وہ آگے بڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، اس لیے تو اس کے بابا نے اس کی 19 سال کی عمر میں ہی سکندر حیات کی طرف سے آئے بہترین رشتے کو ٹھکرانے کے بجائے ہاں کرتے ہوئے اس کی شادی کروا دی۔ سکندر حیات کی والدہ اسما شاہ کو اپنی بھانجی بے حد پسند تھی۔ وہ ہر حال میں اسے اپنے بیٹے کی بیوی بنا کر اسے اپنے پاس لانا چاہتی تھی۔ اسما شاہ کو جب پتہ چلا کہ ان کے بھائی آئینہ کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، تبھی انہوں نے سکندر حیات کو منانے کا کام شروع کر دیا، جس نے سب سے پہلا اعتراض یہی اٹھایا تھا کہ ان دونوں کی عمر میں 10 سال کا فرق ہے، جس پر اسما شاہ کا کہنا تھا کہ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا اعتراض سکندر حیات نے یہ اٹھایا تھا کہ وہ کم پڑھی لکھی ہے۔ تو اسما شاہ نے کہا، تم خود بھی اسے آگے پڑھا سکتے ہو، اسے کچھ اور نہیں ملا تو اس کا کہنا تھا وہ میرے ساتھ اچھی نہیں لگے گی، جس پر اسما شاہ نے اسے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ اس کے علاوہ تمہارے ساتھ کوئی اچھی لگ ہی نہیں سکتی۔ ہاں، وہ پڑھائی میں نالائق تھی، لیکن خاندان کی سب لڑکیوں میں وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔
آسما شاہ نے اسے اپنی قسم دے دی، جس کے نتیجے میں اسے مجبوراً ہاں کرنی ہی پڑی، اور اس کی ہاں ملتے ہی آسما شاہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتی 1 مہینے کے ہی اندر آئینے کو اپنی بہو بنا کر گھر لے آئیں۔ یہ پیپرز، وہ بوکھلائی ہوئی بولی۔ جس چیز سے جان چھڑوانے کے لیے اس نے شادی تک کر لی وہ دوبارہ اس کے گلے پڑنے والی تھی۔ ہاں، تمہارا ایڈمیشن فارم ہے، سوموار کو ہی ہم کالج جائیں گے اور وہاں جا کر میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا، سکندر حیات نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے سکندر، وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، جبکہ اس کا سکندر کہنا سکندر حیات کے دل کی حالت عجیب کر گیا۔ سکندر حیات نے اس کی طرف دیکھا، جس کو دیکھتے ہی سکندر حیات کو اپنی دنیا رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دونوں کے بیچ کے جائز رشتے نے سکندر حیات کو آگے بڑھنے کی اجازت دی۔ ابھی ظلم کیا کہاں؟ خمار لہجے میں بولتے وہ اس کے قریب کھسکا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے اوپر کھینچ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آئینہ ایڈمیشن پیپرز بھول کر اس کی اتنی قربت پر کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہی کر رہا ہوں جو آج کی رات مجھے کرنا چاہیے، اس کی مانگ ٹیکے پر اپنے لمس چھوڑتے سکندر حیات نے سرگوشی کی۔ وہ لرزتی ہوئی اس کے کندھوں کو تھام گئی۔ گزرتی رات کے ساتھ سکندر حیات اس پر حاوی ہوتا گیا اور وہ اس کی صحبت میں کھل کر گلاب بن گئی۔ بیوٹیشین اسے تیار کر کے جا چکی تھی، وہ ولیمے کے لیے مکمل تیار، شرمائی گھبرائی سی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی سکندر حیات کے انتظار میں تھی۔ آسما شاہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے پاس سے ہو کر اسے ڈھیر ساری دعاؤں سے نواز گئی۔ انہوں نے کہا سکندر حیات کے ساتھ ہی نیچے آنا، اس لیے وہ وہاں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ صبح جب اٹھی تو سکندر حیات کی آواز بالکنی سے آ رہی تھی اور وہ کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہا تھا۔ آئینہ موقع دیکھتے اس کے آنے سے پہلے ہی فریش ہونے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تب سکندر حیات کمرے میں نہیں تھا۔ اس کی صبح سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اور اب سکندر حیات کو اپنے سامنے سوچتے، اس کی رات کی بے باکیاں یاد کرتے آئینے کی ہتھیلیوں سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ وہ سکندر حیات کو سوچنے میں ہی اس قدر گم تھی کہ اس کے آنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ اسے ہوش تب آیا جب سکندر حیات اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو جب آئینے کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے وہ اسے جن نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، آئینہ تیزی سے اپنی پلکیں جھکا گئی۔ سکندر حیات نے شرارت سے دیکھتے ہی اس کی پلکوں پر پھونک ماری اور وہ بڑبڑاتی ہوئی چیئر سے اٹھی۔ سکندر حیات اس کے بالکل قریب کھڑا تھا، آئینے کے دونوں ہاتھ بے ساختہ اس کے سینے پر آ کر رکے۔ کہاں بات ہوئی تھی؟ اس کی گرد اپنا اثر قائم کرتے سکندر حیات نے نرمی سے پوچھا۔ کہیں نہیں، آپ تیار ہو جائیں، ہمیں دیر ہو جائے گی، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ سکندر حیات اس کو مزید تنگ کیے بغیر اسبات میں سر ہلاتا اپنا ٹاول لیے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ آئینے کی ہٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ وہ چیئر پر ڈھیر ہو جانے والے انداز میں واپس بیٹھ گئی کہ اتنے میں ہی دروازہ بجا۔ وہ بخلاتی ہوئی پھر سے چیئر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آسما شاہ دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے دستک دیے بغیر اندر داخل ہو چکی تھی اور اس کو کھڑا دیکھ کر اس کے قریب آ گئی۔ آئینہ بیٹا، سکندر کہاں ہے؟ آسما شاہ نے معتدل سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے پوچھا۔ وہ فریش ہونے گئے ہیں، آئینہ نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ آسما شاہ اس کے انداز پر سمجھداری سے اس کی پیشانی چوب گئی۔ اتنے میں سکندر حیات نکسک سا تیار ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ اس کا ڈریسنگ روم باتھ روم سے اٹیچ تھا۔ وہ آسما شاہ کی آواز سنتا وہیں سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا، ورنہ اس کا ارادہ اپنی بیوی کو مزید تنگ کرنے کا تھا۔ آسما شاہ نے سکندر حیات اور آئینے کو ایک ساتھ کھڑا کرتے ان کی نظر اتاری۔ اس کے بعد وہ انہیں جلدی نیچے آنے کی تلقین کرتی جا چکی تھی۔ سکندر حیات آئینے کے سامنے کھڑا اپنی تیاری مکمل کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑی آئینہ کبھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھ لیتی تو کبھی اپنی انگلیاں آپس میں پھنسانے لگتی۔ سکندر حیات نے مکمل تیار ہوتے اپنی گھڑی آئینے کی طرف بڑھائی۔ آئینہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتے اس کے ہاتھ سے گھڑی لے لی۔ جب سکندر حیات نے اپنی کلائی اس کے سامنے کی تھی، آئینہ ہچکچاتی ہوئی اس کی کلائی پر کھڑی باندھ گئی۔ سکندر حیات اس کا دوپٹہ سیٹ کرتا، اس کا ہاتھ پکڑتے کمرے سے باہر نکلتا لان کی طرف بڑھا، جہاں کے ولیمے کی تقریب کا انتظام کیا گیا تھا۔ سکندر حیات کے بزنس ورلڈ کے لوگ، ان کے تمام جاننے والے آئے تھے۔ وہ سب لوگ حیرت سے دلہن کو دیکھ رہے تھے جو سکندر شاہ سے تقریباً آدھی عمر کی لگ رہی تھی، جبکہ آئینہ خود بھی پریشان تھی کہ اس کی اتنی تیاری کے بعد بھی سب لوگ اسے کیوں گھور رہے ہیں۔ وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی،
پر وہ کہاں لوگوں کے نظریے سمجھتی، جو اس بات کو سمجھتی کہ لوگ اس کی کم عمری کی وجہ سے اسے گھور رہے ہیں۔ وہ دونوں اسٹیج پر آ کر بیٹھے تھے کہ اتنے میں ہی آئینے کے والدین اس سے ملنے آ گئے۔ سکندر حیات خوش دلی سے اپنے ماموں اور مامی سے ملتا اسٹیج سے نیچے اتر گیا تاکہ وہ آئینے سے اچھی طرح سے بات کر سکے۔ تب تک وہ اپنے بزنس کالیگز اور دوستوں سے مل سکے۔ ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ سکندر حیات اسٹیج سے نیچے اتر کر اپنے دوستوں کے حلقے میں کھڑا ہوا، لیکن اس کی نگاہیں مسلسل اسٹیج پر جمی تھی جہاں آئینہ اپنے والدین سے مل رہی تھی۔ وہ دور سے بھی اس کے ہاتھوں کی لرزش اور اس کے معصوم چہرے کے پیچھے چھپی اس کی بے چینی کو محسوس کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب آئینے کے والدین رخصت ہوئے تو سکندر حیات نے اپنے ایک دوست کی بات ادھوری چھوڑی اور قدم بڑھاتا ہوا دوبارہ اسٹیج کی طرف آیا۔ اس کے روب دار وجود کو اپنی طرف آتا دیکھ کر آئینے نے بے اختیار اپنے لہنگے کے پلو کو مٹھی میں دبا لیا۔ تھک گئی ہو؟ سکندر حیات نے اس کے برابر بیٹھتے دھیمے سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں بس کچھ نہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے میں اچھی نہیں لگ رہی۔ آئینے نے منمناتے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ سکندر حیات کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ تم اتنی اچھی لگ رہی ہو کہ میرا جی چاہ رہا ہے تمہیں ابھی یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں۔ اس نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ آئینے کا چہرہ اس کے قریب ہونے پر مزید تمتما اٹھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی سکندر حیات کے فون پر ایک میسج آیا۔ اس نے فون دیکھا اور اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا ہوا؟ آئینے نے اس کے بدلتے تاثرات دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بزنس کا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ سکندر حیات نے فون جیب میں ڈالا۔ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا کامران سے بات کر کے آتا ہوں۔ سکندر حیات کے جاتے ہی آئینہ نے اپنا لہنگا سیٹ کیا تاکہ وہ سکون سے سانس لے سکے۔ اسی لمحے اس کی کزن انم ہنستی ہوئی اسٹیج پر آئی۔ ہائے آئینہ، سکندر بھائی تو بڑے پوزیسو نکلے۔ ویسے سنا ہے پرسوں سے تمہاری قید با مشقت یعنی کالج شروع ہو رہا ہے، انم نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ عصمت شاہ نے یہ بات اپنے بھائی کو بتائی تھی اور انہوں نے اپنی بیوی کو، جس سے یہ بات انم تک بھی پہنچ گئی۔ آئینے کا موڈ یکدم خراب ہو گیا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ ایڈمیشن فارم والا صدمہ تو بھول ہی گئی تھی۔ پورے خاندان کو پتا ہے، انم نے کہکا لگایا۔ آئینے کا دل چاہا ابھی اسی وقت سکندر حیات کو ڈھونڈے اور صاف صاف کہہ دے کہ وہ نہیں پڑے گی۔ وہ بھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کوئی دور سے اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے نظر اٹھائی تو سامنے ایک انجان شخص کھڑا تھا جو سکندر حیات کا کوئی بزنس پارٹنر لگ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک عجیب سی بے باکی تھی جس نے آئینے کو خوفزدہ کر دیا۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اسی دوران سکندر حیات واپس آیا اور اس کے چہرے پر اب واضح تناؤ تھا۔ اس نے آئینے کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ چلو ہمیں اب گھر چلنا ہے۔ لیکن ابھی تو تقریب ختم نہیں ہوئی، پھوپھو کیا کہیں گی؟ آئینے نے حیرت سے پوچھا۔ امی سے میں نے بات کر لی ہے، میری طبیعت کچھ بوجھل ہو رہی ہے، سکندر حیات نے مختصر جواب دیا اور اسے لے کر پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں گاڑی کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ آئینہ بار بار سکندر حیات کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتی، پھر ہمت کر کے بولی، سکندر کیا واقعی مجھے کالج جانا پڑے گا؟ اس کی آواز روندی سی تھی۔ ہاں، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کل ہم تمہاری شاپنگ کریں گے اور پھر تم ریگولر کلاسز لوگی۔ سکندر حیات نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر سڑک پر توجہ مرکوز کر لی۔ لیکن میں فیل ہو جاؤں گی، وہ تقریباً رونے والی ہو گئی۔ سکندر حیات نے گاڑی ایک طرف روکی اور مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ فیل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ تمہارا ٹیوٹر میں خود ہوں۔ روزانہ آفس سے آنے کے بعد 2 گھنٹے میں تمہیں خود پڑھاؤں گا۔ اس کا گھونگھٹ پلٹتے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ آئینے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے لگا تھا شادی کے بعد وہ عیش کرے گی، مگر یہاں تو باس والا رویہ گھر تک آ گیا تھا، اور اگر میں نے اچھا رزلٹ دیا تو؟ اس نے سودے بازی کی کوشش کی۔ اگر تم نے اچھا رزلٹ دیا تو مولی کھائی والا وہ فورن ٹریول کا ٹرپ جو تم مانگ رہی تھی وہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ سکندر حیات اس کے قریب ہوا، اس کی نگاہیں آئینے کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ آئینے کا دل زور سے دھڑکا۔ ایک طرف پڑھائی کا پہاڑ تھا اور دوسری طرف سکندر حیات کی قربت اور وہ خوابوں والا ٹور۔ وہ گھر پہنچے تو کمرے میں داخل ہوتے ہی سکندر حیات نے اسے دیوار سے لگا لیا۔ ابھی سوموار میں 2 دن ہے اور تب تک بس ہم دونوں، وہ خمار آلود لہجے میں بولا کہ آئینہ سرخ ہوتی نظریں جھکا گئی۔
اس نے آئینے کے ماتھے پر سجا جھومر درست کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں خوف کی جگہ ایک گھبراہٹ سی تھی۔ آئینے کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سکندر حیا جتنا سخت ہے اتنا ہی محبت کرنے والا بھی، اور اب اسے اس کے حصار میں رہ کر ہی جینا سیکھنا تھا۔ سوموار کی صبح آئینے کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ جو 11 بجے سے پہلے سو کر نہیں اٹھتی تھی، یا سکندر حیات اسے 6:30 بجے ہی نیند سے بیدار کر چکا تھا۔ سکندر پلیز 5 منٹ اور، اس نے تکیہ سر پر رکھتے اعتراض کیا۔ 1 منٹ بھی نہیں، کالج کا پہلا دن ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم لیٹ پہنچو۔ 15 منٹ میں تیار ہو کر نیچے آؤ، نیچے بریک فاسٹ ٹیبل پر آؤ، ورنہ میں تمہیں اسی حالت میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھا دوں گا۔ سکندر حیات نے سختی سے کمبل کھینچا۔ آئینے نے غصے سے پیر پٹکتے اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سفید شلوار قمیض اور کالج کے مخصوص دوپٹے میں ملبوس، آنکھوں میں نیند لیے نیچے پہنچی۔ اسما شاہ اسے دیکھ کر نہال ہو گئی۔ صدقے جاؤں، میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما اور سکندر حیات کی طرف دیکھا۔ سکندر، خیال رکھنا میری بیٹی کا، بہت نازک سی ہے، انہوں نے سکندر حیات کو وارننگ دی۔ امی یہ نازک نہیں، صرف کام چور ہے۔ چلو آئینہ۔ سکندر حیات نے اپنی چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور گھڑی دیکھی۔ آئینہ اس کی بات پر پھولے منہ کے ساتھ اس کے پیچھے چلی گئی۔ کالج کے گیٹ پر گاڑی رکی تو آئینے کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ چھٹی کے وقت ڈرائیور تمہیں لینے آئے گا، موبائل آن رکھنا اور کلاسز مس نہیں کرنی، سکندر حیات نے ہدایت دی۔ اگر کسی نے مجھ سے کوئی سوال پوچھ لیا کہ میں کون ہوں تو، آئینہ نے معصومیت سے پوچھا۔ سکندر حیات نے مسکراہٹ دبائی۔ کہہ دینا کہ میرے شوہر بہت خطرناک ہے، وہ جواب گھر آ کر دیں گے۔ اب جاؤ۔ اس کے لہجے میں مذاق کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ آئینہ بوجھل قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ سارا دن اس کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کا حشر برا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایسی تھکن تھی جیسے وہ کوہ ہمالیہ سر کر کے آئی ہو۔ رات کے 8 بجے سکندر اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ جب آئینہ کمرے میں داخل ہوئی، کتابیں نکالو، سکندر نے بغیر سر اٹھائے کہا۔ آئینہ نے بے دلی سے بیگ کھولا اور اپنی اکنامکس کی کتاب میز پر پٹک دی۔ سکندر حیات لیپ ٹاپ بند کر کے اس کے سامنے آ بیٹھا اور پہلا سبق پڑھو اور مجھے سمجھاؤ کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ سکندر حیات لیپ ٹاپ بند کر کے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ سکندر حیات نے سنجیدگی سے کہا اور اپنا کام کرنے لگا۔ آئینے نے 2 لائنیں پڑھی اور پھر سکندر حیات کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ سکندر، یہ سب کتنا بورنگ ہے، ویسے آپ نے آج پرفیوم کون سا لگایا ہے؟ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے بات گھمانے کی کوشش کی۔ سکندر حیات نے گہرا سانس لیا اور قلم میز پر مارا۔ آئینہ، توجہ کتاب پر رکھو، مجھ پر نہیں، وہ سخت لہجے میں بولا۔ لیکن آپ کتاب سے زیادہ دلچسپ ہیں، اس نے پلکیں جھکاتے ہوئے کہا۔ اچھا، سکندر حیات نے آئی برو جھکائی۔ اس کی چالاکی سمجھ رہا تھا۔ سکندر اس کے قریب ہوا تو آئینہ نے آنکھیں بند کی۔ اگر تم نے اگلے 10 منٹ میں یہ ڈیفینیشن یاد نہیں کی تو وہ فورن ٹرپ تو دور کی بات ہے، میں تمہارا فون بھی ضبط کر لوں گا، وہ اس کے پاس جاتے غصے سے بولتے آئینے کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گیا۔ اب بہت سارے باس بن رہے ہیں، آئینے کا منہ لٹک گیا۔ اس نے روتی صورت بنا کر کتاب کی طرف دیکھا۔ میں باس نہیں، اس ٹائم تمہارا ٹیچر ہوں، اب پڑھو، وہ سختی سے بولا۔ آئینے نے جبراً یاد کرنا شروع کیا۔ 5 منٹ بعد جب سکندر نے سنا تو اس نے سب الٹا پلٹا سنا دیا۔ سکندر حیات نے اپنا سر پکڑ لیا۔ آئینہ، یہ اکنامکس ہے، کوکنگ ریسیپی نہیں، تم سپلائی اور ڈیمانڈ کو بریانی اور رائتے سے کیسے جوڑ سکتی ہو؟ وہ بے بسی سے بولا۔ کیونکہ جب بھوک لگتی ہے نا تو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اس نے بڑی معصومیت سے منطق پیش کی۔ سکندر حیات کو اس کے نالائکی پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن اس کے معصوم چہرے اور بڑی بڑی آنکھوں میں چھپی شرارت دیکھ کر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے قلم چھوڑا اور آئینے کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ وہ لڑکتی ہوئی اس کے سینے پر آ لگی۔ تمہیں پڑھانا میری زندگی کا سب سے مشکل پروجیکٹ ثابت ہونے والا ہے، وہ مسکراہٹ دباتے اس کے بال اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولا۔
تو بھی چھوڑ دو نا پڑھانا۔ آئینے نے مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھا۔ ہرگز نہیں، میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں اس قابل بناؤں گا کہ تم فخر سے کہہ سکو کہ تم سکندر حیات کی بیوی ہو۔ اب شاباش، یہ آخری پیراگراف یاد کرو، پھر ہم ڈنر کریں گے۔ سکندر نے اس کی تھوڑی تھام کر اسے اوپر دیکھنے پر مجبور کیا۔ آئینے کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سکندر حیات اسے اتنی آسانی سے جان نہیں چھڑوانے دے گا۔ وہ دوبارہ کتاب میں جٹ گئی، لیکن اس بار اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ وہ سکندر حیات کی نظروں میں کامیاب ہونا چاہتی تھی، صرف اس کے لیے۔ اگلے چند ہفتے آئینے کے لیے ایک عجیب سی روٹین میں گزرے، جہاں وہ سکندر کی ڈانٹ اور پیار کے درمیان جھولتی رہی، لیکن ابھی یہ سکون عارضی ہی ثابت ہونے والا تھا۔ ایک شام سکندر نے گھر آ کر اعلان کیا کہ اس کی کمپنی کے نئے پروجیکٹ کی خوشی میں ایک بہت بڑی پارٹی ہے اور آئینے کو اس کے ساتھ چلنا ہے۔ آئینے نے اپنی پوری جان لگا کر تیاری کی۔ آخر وہ سکندر حیات کی بیوی تھی، اسے سب سے الگ نظر آنا تھا۔ پارٹی میں آئینہ سکندر حیات کا ہاتھ تھامے داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ سکندر حیات کی پوزیسونیس آج عروج پر تھی۔ وہ آئینے کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ابھی وہ چند بزنس پارٹنر سے بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک انتہائی سٹائلش اور خوبصورت لڑکی ان کے طرف بڑھی۔ اس نے مغربی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اوہ مائی گاڈ سکندر ہے، کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں دیکھے ہوئے، اس نے بے تکلفی سے سکندر کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور آئینے کی آنکھیں تپ اٹھی۔ یہ کون تھی جو اس کے شوہر سے اتنی بے تکلف ہو رہی تھی؟ زویا، تم کب واپس آئی لندن سے؟ سکندر حیات نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرایا۔ پچھلے ہفتے ہی، اور سنا ہے تم نے شادی کر لی۔ تو یہ ہے وہ چھوٹی سی بچی جس سے تم نے شادی کی؟ سکندر، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہارا ٹیسٹ اتنا بدل گیا۔ زویا نے حقارت آمیز نظر آئینے پر ڈالی اور آئینے کا خون کھولنے لگا۔ اس نے سکندر حیات کی طرف دیکھا مگر وہ خود پر قابو رکھے خاموش رہا۔ یاد ہے سکندر، ہم لندن میں کیسے گھنٹوں بزنس ڈیل پر ڈسکشن کرتے تھے؟ تمہارے لیول کی باتیں کرنے والا اب شاید تمہیں کوئی نہیں ملتا ہوگا۔ زویا نے بات جاری رکھی۔ آئینے کو اپنی پڑھائی کی کمی اور نالائکی کا احساس پہلی بار اتنی شدت سے ہوا تھا۔ اسے لگا جیسے زویا اسے نیچے دکھا رہی ہے۔ وہ خاموشی سے سکندر کا ہاتھ چھڑا کر ایک طرف جوس کے کاؤنٹر پر چلی گئی۔ آئینہ، تم یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ تھوڑی دیر بعد سکندر حیات اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا۔ آپ جائیے نا اپنی اس لندن والی دوست کے پاس، وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، بزنس کی باتیں بھی کرتی ہے اور مجھے سی بچی بھی نہیں۔ آئینے نے تیکھے لہجے میں کہا۔ کیا میری بیوی کو جلن ہو رہی ہے؟ سکندر حیات نے شرارت سے اسے دیکھا۔ وہ آئینے کے وہاں سے آنے کے بعد سوئے کی اچھی خاصی طبیعت صاف کر چکا تھا۔ مجھے کوئی جلن نہیں ہو رہی، بس مجھے گھر جانا ہے، میرے سر درد کر رہا ہے۔ آئینے نے مڑنے کی کوشش کی لیکن سکندر نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ زویا میری پرانی کلاس فرینڈ اور بزنس کولیگ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، سکندر نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ آپ کو سکندر کہہ رہی تھی اور مجھے بچی، اور آپ نے کچھ کہا بھی نہیں۔ آئینے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے نہیں کہا کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ میری بیوی میرے لیے کتنا اسٹینڈ لیتی ہے، اور رہی بات اس کے بزنس نالج کی، تو اسی لیے میں تمہیں پڑھا رہا ہوں تاکہ کل تم ان جیسی عورتوں کے سامنے سر اٹھا کر بات کر سکو۔ سکندر حیات نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ گھر واپسی پر آئینہ بالکل خاموش تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنا بھاری ڈریس بدلا اور آرام دہ کپڑے پہن کر سیدھی اپنی اسٹڈی ٹیبل پر جا بیٹھی۔ سکندر حیات جو واش روم سے نکل رہا تھا اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آئینہ، ابھی تو رات کے 12 بج رہے ہیں، وہ کلاک پر وقت دیکھتا بولا۔ مجھے وہ اکنامکس کا چیپٹر ابھی ختم کرنا ہے، میں نہیں چاہتی کہ کل کوئی دوبارہ آپ سے کہے کہ آپ کا ٹیسٹ بدل گیا ہے۔ میں ثابت کروں گی کہ میں صرف خوبصورت نہیں، میں سکندر حیات کی عقل مند بیوی بھی ہوں۔ آئینے نے کتاب کھولتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا۔ کمال ہے ویسے، زویا سے ملاقات میں ہی میری بیوی سنور گئی۔ وہ ناک پر ہاتھ رکھتے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بڑبڑایا۔ یہ ہوئی نا بات، اب اگر تم نے یہ چیپٹر یاد کر لیا تو کل سے ہم فورن ٹرپ ٹکٹ کی بکنگ شروع کر دیں گے۔ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ سکندر حیات چہرے پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ سچ؟ آئینے نے مڑ کر اسے دیکھا۔ سچ، لیکن شرط وہی ہے، گریڈز اچھے ہونے چاہیے۔ آئینے نے زور سے کتاب میں سر دیا۔ حسد نے وہ کام کر دکھایا تھا جو سکندر حیات کے مہینوں کی محنت نہ کر سکی۔ سکندر حیات دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔
اور سوچ رہا تھا کہ اس نکمی لڑکی نے اسے کیسے اپنی محبت میں گرفتار کر لیا تھا۔ آئینہ نے زویا کی باتوں کو دل پہ لے لیا تھا اور اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ وہ راتوں کو جاگ کر پڑھنے لگی۔ سکندر حیات اسے دیکھ کر جہاں خوش ہوتا وہیں اسی صحت کے لیے فکر مند بھی رہتا، لیکن زویا اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اسے سکندر حیات کی دولت اور شخصیت ہمیشہ سے عزیز تھی، اور آئینہ اسے اپنے راستے کا کانٹا لگتی تھی۔ ایک دوپہر جب سکندر حیات آفس میں ایک میٹنگ میں مصروف تھا، زویا اس کے کیبن میں کسی فائل کے بہانے داخل ہوئی۔ سکندر، یہ دیکھو، انویسٹرز کی کچھ نئی پروفائلز ہیں۔ ویسے سکندر، تمہاری بیوی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کالج میں کچھ خاص سوشل ہو رہی ہے۔ زویا نے فائل میز پر رکھی اور جان بوجھ کر سکندر کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہارا مطلب کیا ہے زویا؟ سکندر حیات نے فائل سے نظر ہٹا کر سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ او، میرا مطلب غلط نہیں تھا، بس میں نے سنا کہ وہ ایک لڑکے کے ساتھ اکثر لائبریری میں دیکھی جاتی ہے، شاید وہ اسے ٹیوشن پڑھاتا ہے۔ زویا نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے فون سے ایک تصویر نکالی اور سکندر کے سامنے رکھ دی۔ تصویر میں آئینہ ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی بہت غور سے کسی کتاب کو دیکھ رہی تھی، اور وہ لڑکا مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سکندر حیات کے ہاتھ کی گرفت فائل پر سخت ہو گئی۔ اس کا پارا ایک دم 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ لیکن اس نے خود پر ضبط کیا۔ شکریہ زویا، مجھے کچھ کام ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ اس کی آواز میں وہ برف تھی جس نے زویا کو بھی کپ کپا دیا۔ وہ تیزی سے اٹھتی اس کے آفس سے نکل گئی۔ شام کو جب سکندر حیات گھر پہنچا تو اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ آئینہ لاؤنج پہ بیٹھی بڑے ہی شوق سے اپنی اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سکندر حیات نے اس کے ہاتھ سے رجسٹر چھین کر دور پھینک دیا۔ سکندر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میری اتنی محنت لگی تھی۔ آئینہ حیرت سے چیخی۔ محنت یا نامحرم کے ساتھ گھومنا؟ یہ کون ہے اور تم میرے بغیر کس غیر محرم کے ساتھ لائبریری میں کیا کر رہی تھی؟ سکندر حیات نے فون اس کے سامنے کر دیا۔ آئینہ نے تصویر دیکھی اور اس کا دل ڈوبنے لگا۔ سکندر، یہ فرحان ہے، میرا کلاس فیلو۔ مجھے اس دن وہ ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا تھا جو آپ نے پڑھایا تھا، تو اس نے بس مدد کی۔ اس نے فوراً اپنی صفائی دی۔ مدد؟ سکندر حیات کی بیوی کو کسی فرحان کی مدد کی ضرورت پڑ گئی؟ میں نے تمہیں پڑھنے کا کہا تھا، آوارہ گردی کرنے کا نہیں۔ سکندر حیات کا لہجہ طنزیہ تھا۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ میں بھی کتنی پاگل تھی، میں نے سوچا کہ آپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آئینے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھروسہ ثابت کرنا پڑتا ہے آئینہ، آج کے بعد تمہارا کالج آنا بند۔ سکندر حیات جھڑک کر بولتا تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ آئینہ رات بھر روتی رہی۔ اسے اپنی پڑھائی سے زیادہ سکندر کے شک پر دکھ تھا، لیکن وہ نکمی آئینہ بدل چکی تھی۔ اگلی صبح سکندر حیات جب ناشتے کے لیے نیچے آیا تو آئینہ وہاں نہیں تھی۔ اسما شاہ پریشان کھڑی تھی۔ سکندر، آئینہ کہاں گئی ہے؟ وہ صبح سویرے ہی ٹیکسی لے کر کہیں چلی گئی، وہ پریشانی سے بولی۔ سکندر حیات کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اپنی سختی پر پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ فوراً کالج پہنچا، لیکن آئینہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے فرحان کا پتہ لگایا اور لائبریری پہنچا۔ وہاں اسے فرحان ملا، لیکن وہ تو اکیلا تھا۔ مسٹر سکندر حیات، فرحان اسے پہچان گیا۔ اگر آپ آئینہ کو ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ پرنسپل آفس میں ہے، وہ اپنی پوزیشن اور کردار کی صفائی دینے گئی ہے، کیونکہ کسی نے کالج میں غلط افواہیں پھیلائیں۔ اور ہاں، یہ لیجئے اس کا رجسٹر، وہ آپ کو دکھانا چاہتی ہے کہ اس نے آپ کے ڈر سے نہیں، آپ کی محبت میں ٹاپ کیا۔ فرحان آئینے کو افسردہ حالت میں دیکھتا سب پوچھ چکا تھا اور وہ اسے اپنی بہن مانتا تھا۔ اسے سکندر حیات پر بے حد غصہ تھا۔ سکندر حیات نے رجسٹر کھولا تو اندر آئینے کی محنت کے نشانات تھے۔ ہر صفحے پر سکندر کا نام لکھا تھا، جسے وہ سبق نہیں اپنی محبت کی یاد کر رہی ہو۔ وہ پرنسپل آفس آیا تو وہاں سے پتہ چلا آئینہ گھر جا چکی ہے۔ سکندر بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ آئینہ کمرے میں بیٹھی اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ آئینہ، سکندر نے پکارا۔ آئینہ مڑی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں اپنے بابا کے گھر جا رہی ہوں، جب آپ کو مجھ پر یقین ہو جائے تب آئیے گا، وہ کپڑے بیگ میں پٹکتی ہوئی بھری آواز میں بولی۔ آئی ایم سوری آئینہ،
مجھے حسد نے اندھا کر دیا تھا، میں برداشت نہیں کر سکا کہ کوئی اور تمہارے قریب آئے۔ سکندر حیات نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ جس انداز میں زویا نے یہ بات اس کے سامنے رکھی تھی وہ بھڑک اٹھا تھا، اور اب اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ آئینہ نے تڑپ کر خود کو چھڑانا چاہا، لیکن سکندر نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ زویا نے مجھے وہ تصویریں دکھائی تھیں، وہ ہمیں جدا کرنا چاہتی ہے، وہ آہستہ سے بولا تو آئینہ خاموش ہو گئی۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں کسی اور کی طرف دیکھ سکتی ہوں؟ وہ بھی نرم لہجے میں بولی۔ اس کا غصہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ سکندر حیات نے اسے اپنے سامنے کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کبھی نہیں، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو۔ اچھا سنو، ٹکٹس تیار ہیں، ہم اگلے ہفتے پیرس جا رہے ہیں۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے نرم سا مسکراتے ہوئے بولا۔ اب اس نے غلطی کی تھی تو تلافی تو بنتی تھی۔ پیرس؟ لیکن میرے ایگزامز؟ آئینہ کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آئی۔ اس کے ایگزامز میں ابھی بہت وقت تھا، وہ ہم وہاں جا کر ڈسکس کریں گے، ابھی کے لیے میری پیاری بیوی کا منانا ضروری تھا۔ سکندر حیات نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ زوئے کی سازش نے انہیں دور کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے اور بھی قریب کر دیا تھا۔ آئینہ اب صرف ایک بچی نہیں رہی تھی، وہ سکندر حیات کے دل کی ملکہ بن چکی تھی۔ سکندر حیات اور آئینہ کا پیرس کا ٹور ان کی زندگی کا سب سے یادگار اور خوبصورت سفر ثابت ہوا۔ ایئرپورٹ پر اترتے ہی آئینہ کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو سکندر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پیرس کی ٹھنڈی ہوا اور رنگین روشنیاں ان کا استقبال کر رہی تھی۔ سکندر حیات نے آئینہ کے لیے پیرس کے سب سے پرتعیش ہوٹل میں سوئٹ بک کروایا تھا، جہاں کی کھڑکی سے ایفل ٹاور بالکل سامنے نظر آتا۔ سکندر، یہ تو بالکل کسی خواب جیسا ہے۔ آئینہ نے بیلکنی میں کھڑے ہو کر ایفل ٹاور کو دیکھتے ہوئے کہا، جو رات کے اندھیرے میں ستاروں کی طرح چکمگا رہا تھا۔ یہ خواب نہیں آئینہ، یہ ہماری نئی زندگی کی شروعات ہے، جہاں شک کی کوئی جگہ نہیں، صرف بھروسہ اور محبت ہے۔ سکندر حیات نے پیچھے سے آ کر شال اس کے کندھے پر ڈالی۔ اگلی شام سکندر آئینہ کو ایفل ٹاور کے فرسٹ فلور پر واقع مشہور ریسٹورنٹ لے گیا۔ وہاں سے پورے پیرس کا نظارہ کسی جادوئی دنیا جیسا لگ رہا تھا۔ آئینہ نے سرخ رنگ کا خوبصورت گاؤن پہنا تھا اور سکندر حیات اپنے بلیک سوٹ میں پہلے سے کہیں زیادہ وجیحہ لگ رہا تھا۔ آئینہ، میں جانتا ہوں میں نے تم پر سختی کی، لیکن اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا تھا۔ پیرس کی ان روشنیوں کے سامنے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے تمہاری اڑان میں تمہارے پر بنوں گا، رکاوٹ نہیں۔ میں تمہارا ساتھ ہر مقام پر دوں گا۔ کھانے کے دوران سکندر نے آئینہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ سکندر حیات کی عزت اور محبت ہمیشہ میری ترجیح رہے گی۔ آئینہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے سکندر کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ اگلے چند دن انہوں نے پیرس کی گلیوں میں گھومتے ہوئے گزارے۔ وہ دریا کی سیر پر نکلے، جہاں کشتی لہروں پر تیرتے ہوئے قدیم پلوں کے نیچے گزر رہی تھی۔ وہ وہاں کی تنگ اور خوبصورت گلیوں میں پیدل چلے، جہاں آئینہ نے ایک لوکل آرٹسٹ سے اپنا اور سکندر کا پورٹریٹ بنوایا۔ انہوں نے پیرس میں گھومتے وہاں اپنی زندگی کے خوبصورت دن گزارے تھے۔ آئینہ، اب گھر واپس جا کر تمہیں اپنے امتحانات کی تیاری کرنی ہے، سکندر نے مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا۔ آج ان کی پیرس میں آخری رات تھی۔ جی سکندر، میں صرف ٹاپ نہیں کروں گی بلکہ ثابت کروں گی کہ سکندر حیات کی بیوی ہر میدان میں بہترین ہے، آئینہ نے عزم سے کہا۔ جب وہ پیرس سے واپس لوٹے تو وہ وہی آئینہ اور سکندر نہیں تھے جو گئے تھے۔ ان کے درمیان اب ایک ایسی سمجھ بوجھ اور محبت تھی جسے زویا جیسی ہزاروں سازشیں بھی نہیں توڑ سکتی۔ آئینہ کے پاس اب پیرس کی یادیں تھیں اور سکندر کے پاس اپنی آئینہ کا وہ بھروسہ جو دنیا کی ہر دولت سے قیمتی تھا۔ پیرس کی جادوئی فضاؤں سے واپسی کے بعد سکندر حیات اور آئینہ کے درمیان کی دوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ اب ان کے رشتے میں وہ جھجک نہیں تھی جو شادی کے شروع کے دنوں میں تھی۔ گھر کی خاموشی میں بھی اب ایک ایسی مٹھاس پھیل گئی تھی جو دونوں کو ایک دوسرے کے حصار میں رکھتی تھی۔ آج اس کے آفس سے واپسی پر شہر میں تیز بارش شروع ہو گئی تھی، جو ابھی تک جاری تھی۔ سکندر حیات بالکنی کا دروازہ کھولے باہر کے منظر میں کھویا ہوا تھا کہ آئینہ 2 مگ کافی لیے دبے قدموں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے سفید ریشمی لباس پہنا تھا اور بال کھلے چھوڑے تھے۔ سکندر، کیا پیرس کی یادوں میں کھوئے ہوئے ہیں؟ آئینہ نے ایک مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ سکندر حیات نے مگ تھاما، لیکن اس کی نظریں کافی پر نہیں بلکہ آئینہ کے چہرے پر تھی۔
اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ آئینہ نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے خود کو سنبھالا۔ پیرس تو بس ایک بہانہ تھا آئینہ، اصل سکون تو تمہارے ساتھ میں ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آئینہ نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکائیں، مگر سکندر نے اس کی تھوڑی تھام کر اسے اوپر دیکھنے پر مجبور کیا۔ اس کی محبت آئینہ کے لیے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہاں تو سب لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے، یہاں تو کوئی نہیں ہے، سکندر کے لہجے میں چھپے خمار نے آئینہ کے دل کی دھڑکن تیز کر دی تھی۔ اس نے کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور آئینے کے گرد اپنا حصار قائم کر لیا۔ بارش کی ٹھنڈی بوندیں بیلکنی سے اڑ کر ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن ان کے درمیان کی تپش ماحول کو گرم کر رہی تھی۔ اگلی صبح آئینہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو الجھ گیا تھا۔ سکندر حیا جو تیار ہو کر آفس جانے والا تھا، آئینے میں ایسے جدوجہد کرتے دیکھ کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ لاؤ میں سیٹ کر دیتا ہوں، سکندر نے سنجیدگی سے کہتے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آئینہ اپنے ہاتھ ہٹا گئی اور اس نے بہت نرمی سے آئینے کے دوپٹے کو درست جگہ پر سیٹ کرتے وہاں پن لگاتے اسے ٹھیک کیا۔ اس کی انگلیوں کا لمس جب آئینے کی گردن سے ٹکرایا تو اس کے جسم میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ آئینے میں دونوں کی نظریں ملی۔ تمہیں معلوم ہے جب تم ایسے شرماتی ہو تو میرا آفس جانے کا ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے، سکندر نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ آئینے کی اٹھی پلکیں بے اختیار شرم سے ترستی ہوئی جھک گئی۔ تو پھر نہ چاہے نا، آج گھر پر ہی رہیں، لیکن مجھے کالج چھوڑ دیں، وہ خود کو کمپوز کرتی مڑ کر اس کی ٹائی درست کرتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ سکندر نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے زمین سے تھوڑا اوپر اٹھایا۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ وہی آئینہ جس میں جبرن اٹھاتا تھا، سکندر حیات نے آئی برو چھڑاتے ہوئے بولا، اور وہ دونوں سکندر کی بات پر ہنس پڑے، اور اسی ہنسی میں وہ سارا مان اور محبت تھی جو ایک مثالی رشتے کی پہچان ہوتی ہے۔ رات کے آخری پہر جب پوری دنیا سو رہی تھی، وہ دونوں چھت پر ٹہل رہے تھے۔ چاندنی کے چہروں پر بکھری تھی۔ آئینہ نے اپنا سر سکندر کے کندھے پر ٹکا رکھا تھا۔ سکندر، کیا کبھی آپ کو پچھتاوا ہوا کہ آپ کی شادی ایک نکمی لڑکی سے ہو گئی؟ آئینہ نے پرانی بات چھیڑی۔ سچ کہوں تو پہلے پہل میں چڑھا تھا شادی کی بات پر، وہ ہنستا اپنی ہی بات پر، لیکن اگر نکما پن اتنا خوبصورت اور وفادار ہوتا ہے تو میں چاہوں گا میں ساری زندگی اسی کا قیدی رہوں۔ تم نے مجھے جیسے جینا سکھایا ہے آئینہ، تو میری وہ ضرورت بن گئی ہو جس کا مجھے خود بھی علم نہیں تھا۔ سکندر حیات رکا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس نے آئینہ کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر لگائی اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ دور کہیں بادلوں کی گرج سنائی دے رہی تھی، مگر سکندر حیات کی پناہ میں آئینہ کو اب کسی طوفان کا ڈر نہیں تھا۔ ان کی محبت اب پیرس کی روشنیوں سے کہیں زیادہ چمکدار اور دائمی ہو چکی تھی۔ پیرس سے واپسی کے بعد سکندر حیات کی پوزیسونیس اب ایک پیار بھری نگہداشت میں بدل چکی تھی، مگر آئینے کی شوخیاں اب بھی سکندر حیات کے ضبط کا امتحان لیتی تھی۔ ایک رات جب سب لوگ گہری نیند میں تھے، سکندر اپنے کسی اہم پروجیکٹ کی فائل دیکھ رہا تھا۔ آئینہ جو کافی دیر سے سونے کی کوشش کر رہی تھی، آخر کار ہار مان کر اٹھی اور سکندر کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے سکندر کے کندھے پر تھوڑی رکھی اور اس کی فائل میں جھانکا۔ سکندر، کیا یہ فائلیں مجھ سے زیادہ اہم ہیں؟ اس نے مصنوعی ناراضگی سے پوچھا۔ سکندر نے ہاتھ سے پکڑا قلم ٹیبل پر رکھا اور پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی سرخی تھی، مگر لبوں پر مسکراہٹ۔ تم سے زیادہ اہم تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہ ڈیل کا کل فائنل ہونی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑتے اسے مقابل بٹھا گیا۔ تو ہونے دو فائنل، ابھی مجھے بھوک لگی ہے، چلو نا کچن میں کچھ اچھا سا بنا کر کھلاؤ مجھے، آئینے نے لاڈ سے کہا۔ اس وقت رات کے 2 بجے اور میں بناؤں؟ تمہیں یاد ہے نا کہ میں تمہارا کون ہوں؟ سکندر حیات اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرا پیارا سا شوہر جو میری ہر بات مانتا ہے۔ آئینے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جبرن کرسی سے اٹھایا اور سکندر حیات نفی میں سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا، جیسے اس لڑکی نے اس پر کوئی جادو کر رکھا ہو۔ کچن میں پہنچ کر سکندر نے اپنی آنسینے اوپر چڑھائیں اور آئینے کو سلیب پر بٹھا دیا۔ ٹھیک ہے، آج تمہاری یہی کوشش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ سکندر حیات نے انڈے اور بریڈ نکالی، آملیٹ بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آئینے نے شرارت سے آٹے کا ایک مٹھی بھر حصہ اس کے چہرے پر لگا دیا۔ سکندر حیات ٹھٹک گیا۔
اس نے آہستہ سے اپنا چہرہ صاف کیا اور پھر آئینے کی طرف ایک ایسی نظر ڈالی کہ وہ ہنستے ہوئے سلیب سے اتر کر نیچے بھاگنے لگی۔ اچھا تو یہ شرارت ہو رہی ہے۔ سکندر نے اسے کونے میں گھیر لیا۔ آئینے کی پیٹھ دیوار سے لگی تھی اور سکندر کے دونوں ہاتھ اس کے گرد حصار بنے ہوئے تھے۔ سوری سکندر، بس وہ… آئینے کی ہنسی غائب ہو گئی اور سانسیں تیز ہو گئی۔ سکندر حیات اس کے اتنا قریب جھکا کہ آئینہ کو اس کی سانسوں کی شدت محسوس ہونے لگی۔ آٹا تو تم نے لگا دیا، اب سزا بھگتنے کو تیار ہو جاؤ۔ سکندر نے اس کے گال پر موجود آٹے کے نشان کو اپنی انگلی سے صاف کیا اور پھر جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تمہیں معلوم ہے تمہیں سے بکھرے ٹوپے بھی کتنی قاتل لگتی ہو؟ وہ محسوس کے مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولا۔ آئینے نے اپنی آنکھیں موند لی۔ اس کا دل کسی بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس رات کچن کی اس مدھم روشنی میں آملیٹ تو جل گیا، مگر ان کی محبت کی لو اور بھی تیز ہو گئی۔ کچھ دن بعد آئینے کے فائنل رزلٹ کا دن آ گیا۔ وہ صبح سے ہی جائے نماز پر بیٹھی دعا کر رہی تھی، جبکہ سکندر اسے مسلسل حوصلہ دے رہے تھے۔ جب آن لائن رزلٹ کھلا تو آئینے کی چیخ نکل گئی۔ اس نے نہ صرف ٹاپ کیا تھا بلکہ اکنامکس میں سب سے زیادہ نمبر لیے تھے۔ میں جانتا تھا میری بیوی ہی ٹاپ کرے گی۔ سکندر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر پورے کمرے میں چکر لگائے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے سکندر، آئینے نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا۔ شام کو جب وہ نیچے آئے تو اسما شاہ نے ان کی نظر اتاری، لیکن سکندر حیات کا اصل سرپرائز ابھی باقی تھا۔ وہ آئینے کو لان میں لے گیا جہاں ایک بہت بڑا باکس رکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ آئینے نے تجسس سے پوچھا۔ کھول کر دیکھو۔ آئینے نے جیسے ہی باکس کھولا، اندر سے ڈھیروں سرخ غبارے آسمان کی طرف اڑے۔ باکس کی تہہ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا جس میں ہیرا چڑھا ہوا تھا۔ ایک خوبصورت پینڈنٹ تھا جس پر M&R لکھا تھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا وہ ڈائمنڈ ہے جو تم نے مانگا تھا، اور تمہاری کامیابی کا انعام بھی۔ سکندر نے اسے وہ لاکٹ پہنایا اور اس کے بالوں کو ایک طرف کرتے اس کی گردن پر اپنی محبت کا لمس چھوڑا۔ سکندر، آپ نے میری زندگی مکمل کر دی۔ آئینے کی آنکھوں میں خوشی کے ستارے چمکنے لگے۔ سکندر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آئینے کی ذہانت اور اس کے شاندار رزلٹ کو صرف گھر تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ چاہتا تھا دنیا دیکھے سکندر کی بیوی صرف ایک خوبصورت چہرہ نہیں بلکہ قابل فخر بزنس پارٹنر بھی ہے۔ اگلی صبح آئینہ ایک بہت ہی نفیس گرے رنگ کے فارمل سوٹ میں ملبوس، بال اونچے پونی ٹیل میں بندھے کسی پروفیشنل بزنس وومن کی طرح تیار تھی۔ سکندر حیات اسے دیکھ کر اپنی گھڑی باندھتا بھول گیا۔ آئینہ، آج واقعی تم میری باس لگ رہی ہو۔ سکندر نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ آپ نے تو سکھایا ہے سب کچھ، آئینے نے سکندر کی ٹائی درست کرتے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والا ڈر نہیں بلکہ ایک نیا اعتماد تھا۔ جب وہ دونوں آفس پہنچے تو پورے اسٹاف کی نظریں ان پر تھیں۔ سکندر نے آئینے کا ہاتھ تھام کر سب کے سامنے اعلان کیا کہ آج سے مس آئینہ سکندر حیات اس کمپنی کی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بطور پارٹنر شامل ہو رہی ہیں۔ اب سے تمام فائنینشیل ڈسکشنز میں ان کی رائے بھی شامل ہوگی۔ پورے ہال میں تالیاں گونج اٹھیں، سوائے ایک کونے کے جہاں زویا کھڑی اپنی مٹھیاں غصے سے بھیجے ہوئے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بھی اسی کمپنی میں ایک اہم عہدے پر فائز تھی اور اسے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بچی اب اس کی باس بن گئی تھی۔ میٹنگ شروع ہوئی تو سکندر نے جان بوجھ کر ایک مشکل پروجیکٹ کا ذکر چھیڑا تاکہ آئینے کو موقع ملے خود کو ثابت کرنے کا۔ زویا نے فوراً مداخلت کی۔ سکندر، آئی تھنک یہ پروجیکٹ بہت پیچیدہ ہے، آئینے کو شاید ان ٹیکنیکل ٹرمز کی سمجھ نہ آئے۔ بہتر ہے وہ ابھی صرف آبزرو کریں۔ زویا نے تنزیہ نظروں سے آئینے کو دیکھا۔ آئینے نے سکندر کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اور جس کی آنکھوں میں بھرپور حوصلہ افزائی تھی۔ آئینے نے سکون سے فائل کھولی اور اپنی سریلی مگر پر اعتماد آواز میں بولنا شروع کیا۔ زویا، اگر آپ یوٹیلیٹی اور مارکیٹ ایکویلبریم کی بات کر رہی ہیں تو میں نے پچھلے ہفتے ہی اس کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اس پروجیکٹ میں ہم لاگت کو 15% کم کر سکتے ہیں اگر ہم سپلائی چین کو تھوڑا سا ری اسٹرکچر کریں۔ آئینہ نے جس مہارت سے اعداد و شمار پیش کیے پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سکندر کے چہرے پر فخر کی ایسی مسکراہٹ تھی جو چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ میٹنگ کے اختتام پر تمام ڈائریکٹرز نے آئینے کے آئیڈیا کو سراہا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی سکندر نے آئینے کو اپنے کیبن میں بلایا۔
جیسے ہی دروازہ بند ہوا سکندر نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور ڈیسک پر بٹھا دیا۔ تم نے تو کمال کر دیا۔ زویا کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ سکندر نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کر تھاما۔ شکریہ سکندر، یہ سب آپ کے بھروسے کا نتیجہ ہے، اس نے مسکرا کر سکندر کے کوٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے کہا۔ آپ بتائیں، آپ کے پارٹنر نے اپنا پہلا ٹیسٹ پاس کر لیا؟ وہ شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ پاس نہیں، 100% پاس کر لیا۔ تم نے تو مجھے دوبارہ اپنا دیوانہ بنا لیا۔ اب اس خوشی میں تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے؟ سکندر حیات اس کے قریب ہوا۔ ڈیمانڈ یہ ہے کہ آج ہم لنچ آفس میں نہیں بلکہ کسی ایسی جگہ کریں گے جہاں کوئی بزنس ڈسکشن نہ ہو، صرف میں اور آپ۔ آئینے نے شرارت سے سوچا اور سکندر کے کان کے پاس جھک کر بولی۔ مسز کا حکم سر آنکھوں پر۔ چلو آج آفس کی چھٹی، آج صرف میری پارٹنر کا دن ہے۔ سکندر نے اسے نیچے اتارا اور اپنا کوٹ اٹھایا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے کیبن سے نکلے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ زویا ان کے پیچھے سے ان کے کیبن کی CCTV فوٹیج اور ان کی قربت کی تصاویر جمع کر رہی تھی تاکہ کمپنی کے وقار کے نام پر کوئی نیا ہنگامہ کھڑا کر سکے۔ زویا نے وہ تمام تصاویر اور CCTV کلپس اکٹھے کر لیے جن میں سکندر اور آئینہ کیبن میں ایک دوسرے کے قریب تھے۔ اس کا ارادہ تھا اگلے دن ہونے والی اینول جنرل میٹنگ میں، جہاں کمپنی کے بڑے شیئر ہولڈرز موجود ہوں گے، وہ یہ تصویریں چلا کر آئینے پر غیر پیشہ ورانہ رویے کا الزام لگائے گی اور ثابت کرے گی کہ سکندر نے صرف اپنی بیوی ہونے کی وجہ سے اسے پارٹنر بنایا۔ آئینہ جو اب سکندر کے ساتھ رہ کر لوگوں کی نیتیں پڑھنا سیکھ گئی تھی، اس نے نوٹس کیا کہ زویا IT ڈپارٹمنٹ میں کچھ زیادہ وقت گزار رہی ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ زویا کچھ بڑا کرنے والی ہے۔ سکندر، مجھے لگتا ہے زویا کچھ ایسا کرنے والی ہے جس سے وہ سب کی نظروں میں مجھے گرانا چاہتی ہے۔ رات کو گھر میں آئینہ نے سکندر سے ذکر کیا اور اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر آئینہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہراؤ تھا۔ آئینہ، بزنس میں صرف دماغ نہیں، دشمن کی اگلی چال پر بھی نظر رکھی جاتی ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں نے IT ہیڈ کو پہلے ہی الرٹ کر دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس بار جواب تم خود دو۔ سکندر نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے کہا تو آئینہ نے اسے سوچتی نظروں سے دیکھا جو اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو چکا تھا۔ اگر اگلے دن میٹنگ روم میں کچھ خاص سجا ہوا تھا۔ بورڈ کے ممبرز اپنی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ زویا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جیسے وہ فتح کا جشن منا رہی ہو۔ جب آئینے کو اپنی پہلی کوارٹر رپورٹ پیش کرنے کے لیے بلایا گیا تو زویا اچانک اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس نے نفرت آمیز نظریں آئینے پر گاڑی۔ ایک منٹ، رپورٹ سے پہلے میں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری نئی پارٹنر آفس میں بزنس کر رہی ہیں یا بزنس کی آڑ میں کچھ اور، زویا نے بلند آواز میں کہا۔ اس نے ریموٹ کا بٹن دبایا تاکہ پروجیکٹر پر وہ تمام تصاویریں چلیں، لیکن اسکرین پر جو کچھ ابھرا اسے دیکھ کر زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسکرین پر آئینہ اور سکندر کی تصاویر نہیں بلکہ وہ آڈیو ریکارڈنگز اور ای میلز تھیں جو زویا نے پچھلے 2 سالوں میں کمپنی کے حریفوں کو خفیہ معلومات فراہم کرنے کے لیے دی تھیں۔ زویا نے پیسے لے کر کمپنی کے اہم ٹینڈرز دوسری کمپنیوں کو دلوائے۔ پوری میٹنگ میں سناٹا چھا گیا۔ سکندر نے پرسکون انداز میں اپنی کرسی کے پشت سے ٹیک لگائی۔ مس زویا، آپ شاید یہ بھول گئی تھی کہ اس کمپنی کا سیکیورٹی سسٹم میں نے خود ڈیزائن کیا ہے۔ آپ جب IT روم میں تصاویر چوری کر رہی تھی تب میری بیوی نے آپ کا اصل چہرہ ڈھونڈ نکالا۔ سکندر کی آواز گرجی۔ زویا نے ہمیشہ آپ کو ایک سینئر کے طور پر دیکھا، لیکن آپ نے حسد میں آ کر نہ صرف مجھے بلکہ کمپنی کو بھی نقصان پہنچایا۔ جس نے آپ کو پہچان دی۔ آئینہ اس سیٹ پر کھڑی تھی، اس کا چہرہ پرسکون اور آنکھوں میں عزم تھا۔ پولیس پہلے ہی باہر موجود تھی۔ زویا جو ذلت کے ساتھ ہتھکڑیاں لگاتے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ سکندر حیات اٹھا اور سب کے سامنے آئینے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے آئینہ سکندر حیات۔ اس نے نہ صرف کمپنی کا پیسہ بچایا بلکہ غدار کو بھی بے نقاب کیا۔ اب کسی کو شک ہے کہ وہ اس عہدے کے قابل نہیں؟ وہ بلند لہجے میں بولتا سب کی طرف دیکھنے لگا۔ پورے ہال میں تالیوں کی گونج اتنی تیز تھی کہ آئینے کی آنکھوں میں فخر کے آنسو آ گئے۔ اس نے سکندر کی طرف دیکھا جس کی نظریں صرف اپنی بیوی کی ستائش کر رہی تھی۔ آفس سے واپسی پر سکندر بہت خوش تھا۔ وہ اسے ایسی جگہ لے گیا جہاں شہر کی بلند ترین عمارت کی چھت پر صرف ان دونوں کے لیے ڈنر کا اہتمام تھا۔ آئینہ، آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سکندر نے اس کا ہاتھ تھام کر چوما۔ میں نے تو وہی کیا جو ایک پارٹنر کو کرنا چاہیے۔ آئینہ نے شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا۔
تم صرف میری بزنس پارٹنر نہیں ہو، تم میری روح کی پارٹنر ہو۔ سکندر نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور نیچے شہر کی روشنیاں، مگر سکندر کے لیے کائنات کا سب سے روشن ستارہ اس کی بیوی تھی۔ سکندر، اب تو میں نے سب ٹیسٹ پاس کر لیے، اب آگے کا کیا پلان ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ سکندر نے اس کے بال پیچھے کیے اور چہرے کے قریب جھکا۔ آگے کا پلان یہ ہے کہ ہم اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں کسی تیسرے کی انٹری کا سوچیں۔ مسکراہٹ دباتے شرارتی انداز میں بولتا آئینے کے ہوش اڑا گیا۔ اس کا چہرہ یکدم گلابی پڑ گیا اور اسے شرما کر سکندر کے سینے میں سر چھپا لیا۔ سکندر کا کہکہا فضا میں گونجا جس میں صرف اور صرف خوشی تھی۔ 3 سال بعد جب سکندر حیات کی عالیشان حویلی کا باغ آج رنگ برنگے غباروں اور جھولوں سے سجا تھا، فضا میں بچوں کے کہکہے اور خوشیوں کی گونج تھی۔ آج سکندر اور آئینے کی زندگی کے سب سے خوبصورت تحفے ان کے بیٹے شاہجیب سکندر کی دوسری سالگرہ تھی۔ آئینہ، جو ایک کامیاب بزنس وومن کے طور پر جانی جاتی تھی، اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر صرف ایک ماں اور بیوی کے روپ میں تھی۔ اس نے سمندری نیلے رنگ کا لباس پہنا تھا جس میں اس کا وقار اور حسن پہلے سے کہیں زیادہ نکھر آیا۔ شاہجیب، بھاگو نہیں بیٹا، گر جاؤ گے۔ آئینہ نے لان میں بھاگتے اپنے ننھے بیٹے کو آواز دی جو بالکل اپنے باپ کی کاپی تھا۔ وہی گہری آنکھیں، وہی ضدی انداز۔ سکندر، جو کبھی اپنے اصولوں اور سختی کے لیے مشہور تھا، اب اپنے بیٹے کے سامنے بالکل موم ہو جاتا۔ وہ دور کھڑا مسکراتے اپنی زندگی کی ان 2 سب سے بڑی خوشیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے آئینے کے پیچھے کھڑا ہوا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھ لو آئینہ، یہ تم پر گیا ہے۔ 1 منٹ سکون سے نہیں بیٹھتا، سکندر نے اسے چھیڑا۔ آئینہ مڑی اور سکندر کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف سکون تھا اور اس کی ضد۔ وہ تو بالکل آپ جیسی ہے، جیسے آپ نے ضد کر کے ایک نکمی لڑکی کو پڑھا لکھا کر بزنس پارٹنر بنا دیا، یہ بھی اپنی ہر بات منوا کے رہتا ہے۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ ٹکاتے اسے گھورتی ہوئی بولی۔ سکندر نے کھلکھلا کر کہکا لگایا اور آئینہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ میری زندگی کی سب سے بہترین ضد تھی آئینہ، اگر میں وہ ضد نہ کرتا تو آج میرا گھر اتنا روشن نہ ہوتا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجاتے بولا تو آئینہ بھی مسکرائی۔ اسما شاہ اسٹیج پر بیٹھی اپنے پوتے کو پیار کر رہی تھی۔ آئینہ کے والدین بھی موجود تھے، سب کے چہروں پر اطمینان تھا۔ آئینہ نے دیکھا سکندر کی نظروں میں آج بھی وہی پوزیسونیس تھی، لیکن اب اس میں شک کا کوئی شائبہ نہیں تھا، صرف بے پناہ پیار تھا۔ سکندر، شکریہ، آئینہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ کس لیے؟ سکندر نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے وہ آئینہ بنانے کے لیے جو آج اپنے قدموں پر کھڑی ہے، مجھے وہ تحفظ دینے کے لیے جس کی میں نے ہمیشہ تمنا کی تھی اور اب واقعی میرے لیے بہت اہم ہے۔ آئینہ پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ بول رہی تھی۔ تمہاری منزل تمہاری اپنی محنت تھی، میں نے تو بس تمہارے پیچھے کھڑا ایک سایہ تھا، اور یہ سایہ اس وقت تک رہے گا جب تک میری سانس ہے۔ سکندر نے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے قریب کر لیا۔ آ جائیں، کیک کٹ کرتے ہیں، آئینہ نے کہا تو دونوں اسٹیج کی طرف بڑھ گئے۔ کیک کاٹنے کا وقت آیا تو شاہزیب نے اپنے ننھے ہاتھوں میں سکندر اور آئینے کا ہاتھ تھام لیا۔ جیسے ہی کیک کٹا، آسمان پر آتش بازی کے رنگ بکھر گئے، سب کے چہرے مسکرا رہے تھے۔ آئینہ نے سکندر کی طرف دیکھا جس کی نظریں صرف اسی پر جمی تھی۔ وہ نالائق لڑکی جسے پڑھائی سے ڈر لگتا تھا، آج زندگی کے ہر مقام میں ٹاپ کر چکی تھی۔ سکندر حیات کی سختی نے اسے تراشا تھا اور اس کی محبت نے اسے سنوارا۔ رات جب سب مہمان رخصت ہو گئے اور شاہجیب اپنی نانی کے پاس سو گیا تو سکندر اور آئینہ اپنے کمرے میں تھے۔ بیلکنی میں کھڑے ہو کر دونوں شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہے تھے۔ چاند کی چاندنی ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئینے کے بالوں میں کھیل رہے تھے۔ سکندر نے اسے اپنی طرف گھمایا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ آئینہ، کیا تمہیں یاد ہے جب پہلی بار میں نے تمہیں یہاں لایا تھا تم کتنی ڈری ہوئی تھی؟ سکندر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں سوچتی تھی کہ آپ ایک سخت اور بے رحم انسان ہیں جو مجھے ہمیشہ ڈانٹتے رہیں گے، آئینہ نے شرماتے ہوئے کہا، اور اب سکندر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ اب میں جانتی ہوں کہ آپ کی سختی میرے لیے بے پناہ محبت چھپی ہے، آپ نے مجھے وہ بنایا جو میں آج ہوں۔ آئینے کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ سکندر نے اس کے آنسو پوچھے اور کہا، تم نے مجھے زندگی جینا سکھایا آئینہ، میں ایک مشین کی طرح صرف کام میں مصروف رہتا تھا، تم نے میری زندگی میں رنگ بھرے
خوشیاں بھری، پیار بھرا، تم نے مجھے ایک مکمل انسان بنایا۔ اب میں صرف سکندر حیات نہیں ہوں، میں تمہارا سکندر ہوں، شاہجیب کا باپ ہوں، ایک مکمل شخص ہوں۔ سکندر کی آواز میں جذبات تھے۔ آئینہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ دونوں کچھ دیر ایسے ہی کھڑے رہے، صرف ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز سن رہے تھے۔ پھر سکندر نے آئینہ کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے ماتھے پر ایک لمبا پیار بھرا بوسہ دیا۔ آئینے کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ سکندر، آئینہ نے آہستہ سے کہا، ہمیشہ ایسے ہی رہنا، مجھ سے ایسے ہی پیار کرتے رہنا۔ آئینہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو میرا وعدہ ہے آئینہ، زندگی کے آخری سانس تک تم میری محبوبہ، میری دوست، میری ساتھی اور میری زندگی رہو گی۔ پھر اس نے آئینہ کو اٹھایا اور کمرے کے اندر لے گیا، اسے بستر پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے آئینے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، آئینہ، میں چاہتا ہوں کہ ہم ہر سال اسی طرح خوشیاں مناتے رہیں، ہمارا بیٹا بڑا ہو، کامیاب ہو اور ہم دونوں ساتھ ساتھ بوڑھے ہوں۔ آئینہ نے خوشی سے سر ہلایا اور کہا، یہ میری بھی خواہش ہے سکندر، آپ، میں اور شاہجیب، ہماری ایک چھوٹی سی دنیا جہاں صرف محبت ہے، بھروسہ ہے اور ساتھ ہو۔ سکندر نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور دونوں ایک دوسرے کے قریب لیٹ گئے۔ چاند کی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ یہ لمحہ ان کے لیے بے حد خاص تھا، ایک ایسا لمحہ جو ان کی زندگی کی کہانی کا سب سے خوبصورت باب تھا۔